ارے کیا سچ میں؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ سمیر کو ڈسچارج کرنے کا کہا گیا تھا، ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ ثانی نے آتے ہی یہ خبر سنی تو خوشی سے مسکرا دی۔ عائشہ اور سمیر کی والدہ بھی خوش تھیں، جبکہ وہ بغیر کوئی تاثر لیے ہوئے تھا۔ جی آپی، میرے بھیا ٹھیک ہو گئے ہیں۔ عائشہ کی معصوم مسکراہٹ پر ثانی بھی مسکرا دی۔ میں ذرا نفل ادا کر لوں، میرا بچہ اب کافی بہتر ہے۔ چل عائشہ باجی کے لیے کچھ کھانے کو لا۔ جا میرا بچہ، ثانی نہ کہہ کر تکلف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عائشہ تو جیسے پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ اداس کیوں ہو؟ یہ تو اچھی بات ہے، تم اس قابل ہو کہ ڈاکٹرز تمہیں گھر بھیج رہے ہیں۔ وہ سمیر سے مخاطب تھی۔ وہ خاموش تھا۔ ایسا دوبارہ مت کرنا پلیز، وہ کسی خدشے میں تھی۔ ثانی، تم مجھ سے دور رہو، مت آنا دوبارہ ملنے۔ تم نے جتنا ہمارے لیے کیا ہے، میں اس کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں۔ چلی جاؤ۔ وہ بنا دیکھے بول رہا تھا اور وہ بالکل خاموشی سے سن رہی تھی۔ منہ پہ تھپڑ اچھا مار لیتے ہو، وہ شکوہ کناں تھی۔ سمیر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تم مجھ سے امیدیں باندھ رہی ہو جو تمہارے لیے خطرناک ہے۔ تم نے میرا سوچا تو میرا بھی فرض ہے کہ تمہیں خود سے بچاؤں۔ وہ سنجیدہ اور بے بس سا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کوئی امید نہیں باندھوں گی، لیکن میں تمہاری دوستی نہیں کھو سکتی۔ تم بہت اچھے ہو، ایسا مت کرنا۔ وہ بہت بے بس سی تھی۔ سمیر نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی جو اس کے لیے سوچتی تھی یا شاید سوچنے لگی تھی۔ وہ کسی سے کم بھی نہیں تھی، خوبصورت، پڑھی لکھی اور اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی۔ کوئی برائی بھی نہیں تھی، پھر وہ کیوں اس سے اتنا بیزار ہو رہا تھا؟ کوئی اپنے رہنماؤں سے بھی بیزار ہوتا ہے بھلا؟ مجھے معاف کر دو، لیکن میں ایک بکھرا ہوا انسان ہوں، نہ چاہ کر بھی دکھ کا باعث بنوں گا۔ مجھ سے کنارے میں ہی بہتری ہے۔ وہ مایوس نہیں تھا، پر اسے لگا۔ ثانی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے یک ٹھنڈے ہاتھ کو تھاما اور مسکرا دی۔ تم میرا فائدہ اور بہتری رہنے دو، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ واقعی میں اس کی رہنما تھی۔ اب کی بار سمیر کا چہرہ مطمئن تھا۔ وہ اندر ہے، دیکھو، ہو سکتا ہے وہ اعتراف جرم کرنا چاہتا ہو۔ تم اپنا سارا دھیان لگانا۔ ساحر وجدان کے ساتھ چلتا اندر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وجدان کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گیا، جہاں دو کرسیوں اور درمیان میں ایک چھوٹی میز دھری گئی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ فارس مانی سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ جب وجدان اندر داخل ہوا، دونوں کی نظریں مل چکی تھیں۔ آؤ جوان، تم آ گئے۔ وہ جیسے امید نہیں رکھتا تھا اس کے آنے کی۔ وجدان اسے گھورتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ فارس مانی کو اچھے طریقے سے پاؤں میں بیڑیاں ڈالے بٹھایا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر جا بجا سرخ نشان تھے۔ وہ وجدان سے بھی پٹ چکا تھا، پر ایسی حالت اس کی تب بھی نہیں ہوئی تھی۔ اپنی یہ مکروہ ہنسی بند کرو اور بتاؤ کیا کہنا ہے تم نے؟ وجدان کیسے یہ غدار پر ترس کھا سکتا تھا؟ آفیسر، تم اچھے ہو، لیکن ہمارا یہ معاشرہ اچھا نہیں ہے۔ تم نے مجھے اپنا ساتھ دینے کا کہا تھا، مگر میں مجبور ہوں کہ اپنے پیشے سے غداری نہیں کر سکتا۔ وہ اسے وہی سب بتا رہا تھا۔ تو کیا چاہتے ہو تم؟ وجدان اب کرسی پر بازو رکھے پوچھتے ہوئے بولا۔ تم مجھے ثبوت دکھاؤ، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ فارس مانی کا مکروہ چہرہ آج کچھ زیادہ ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ یعنی اپنے مالکوں کا اصلی چہرہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں ایک آفیسر کی بات کا یقین نہیں؟ وجدان خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ یقین ہے تم پر آفیسر؟ وہ جیسے ایک ہارا انسان تھا، ایک مجرم جو ایک آفیسر پر یقین کرنے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں لاؤں گا ثبوت، تم اپنی بات سے مکرنا مت۔ یقیناً یہ بھی تم افغانیوں کے لیے گناہ والی بات ہوتی ہے۔ وہ اسے جتاتے ہوئے بولا تو وہ مکروہ کے بجائے تلخی سے مسکرایا۔ یقیناً، وعدہ ہے، پھر جو تم کہو گے وہی ہوگا۔ وہ وجدان کے سامنے عہد کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وجدان اٹھ کھڑا ہوا۔ آفیسر، وہ فارس مانی کی آواز پر پلٹا، تم پہ یقین ہے میری بیٹی کی حفاظت کر سکتے ہو؟ وہ تمہارے ہی ایک ادارے میں ہے۔ فارس مانی نے یقین کیا تھا وجدان پر، تبھی اس کو اپنی جان تھما دی۔ وجدان کے قدم تھمے اور وہ پلٹ گیا۔ بے فکر رہو، بیٹیاں سب کی سانجھی ہیں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان تمام معاملات پر اس پر اثر نہیں ہوگا۔ تم بس اس ملک سے وفاداری کرنے کا سوچو، دیکھنا اللہ اجر دے گا۔ فارس مانی آج پہلی بار رویا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن وہ وجدان پر یقین کر چکا تھا، اور یقیناً وہ اسے مایوس نہیں کرنے والا تھا۔ چلتا ہوں، وجدان کہہ کر نکل گیا تھا، اور اگلے ہی لمحے فارس مانی نے اپنے چہرے سے بہتے ہوئے آنسو پونچھ ڈالے۔ وہ باہر آ کر ساحر کو ساری صورتحال بتا چکا تھا۔ دیکھو، یہ سارا کیس بہت احتیاط سے حل کرو۔ مجھے جلد از جلد سمی کی رہائی چاہیے۔ تم پیسوں کی فکر مت کرو، کسی بھی وکیل کو ساتھ ملاؤ، زیادہ بولے تو منہ میں چند لاکھ بھی ٹھونس دینا، لیکن مجھے سمی ہر حال میں باہر چاہیے۔ وہ کسی نقاب پوش آدمی سے مخاطب تھا۔ یہ کوئی سنسان سڑک تھی جہاں دن کے وقت بھی رات سی خاموشی تھی۔ مراد بہلول ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ ہو جائے گا، ایک وکیل ہے، سنا ہے آج تک کوئی کیس نہیں ہارا۔ آپ کہیں تو؟ وہ آواز بہت بھاری سی تھی۔ مراد بہلول کے دماغ کی بتی روشن ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، تم ملو اس سے، اور ہاں، سیدھے سے نہ مانے تو تم جانتے ہو کیسے منوانا ہے۔ یقیناً اس کی بھی کوئی کمزوری تو ہوگی۔ مراد بہلول کا دماغ تھا ہی شیطانی۔ جی سر، بیٹی ہے اس کی، نہ مانا تو اٹھوا لیں گے۔ مراد بہلول اتنا پرجوش تھا کہ بیٹے کے متعلق سننے سے پہلے متفق ہو گیا۔
ٹھیک ہے، جو کرنا ہے فوراً کرو، اور ہاں میں خود تم سے رابطہ کروں گا، تم محتاط رہنا، مراد بہلول نے کہا اور ادھر ادھر دیکھتا سڑک کے دوسرے کنارے چلا گیا جہاں کچھ فاصلے پر اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ کافی کے ساتھ کیک؟ ہادی آرڈر دیتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں منگوا لو، وجدان نے کہا تو ہادی نے ویٹر کو کہہ کر فارغ کیا۔ وہ کیفے آئے تھے۔ ہادی سفید سوٹ میں تھا جبکہ وجدان 3 پیس میں، کیونکہ وہ آفس میں سے سیدھا یہیں آ رہا تھا۔ سب خیریت ہے نا؟ وجدان اب اس سے مخاطب ہوا تھا جو اس کے کہتے ہی کسی سوچ میں پڑ چکا تھا۔ شاید ہے بھی اور نہیں بھی وجدان، ہم زندگی میں کئی بار بہت بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں جیسے میں ہوں، اور یقین مانو میرے پاس مدد کے لیے تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہادی کی یکدم سنجیدگی دیکھ کر اور اس کی بات سن کر وجدان بھی اب فکر مند ہو گیا تھا۔ میں ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہوں، ایسی مایوس باتیں کم از کم تم پر سوٹ نہیں کرتی یار، وجدان تھوڑے ہلکے بھلکے انداز میں بولا۔ میں مایوس ہوں سچ میں بے بس بھی ہوں۔ ایک طرف میرا باپ جو نہ جانے میری کون سی سزا بننے والا ہے، ایک طرف بے بس ماں ہے جو محبت دے دے کر بھی تھوڑی سی محبت بدلے میں نہیں پاتی ہے۔ اور وہ جیسے تھک گیا تھا بتاتے ہوئے، وجدان بے چین سا ہوا۔ وہ بہن جو مجھے دیکھ کر سانس لیتی تھی اب جانتی پہچانتی بھی نہیں۔ اب کی بار ہادی کا لہجہ نم تھا۔ مایوس مت ہو ہادی، یہ سب اوپر والے کے فیصلے ہیں، یقیناً اچھا وقت بھی آئے گا۔ وجدان نے اسے تسلی دینی چاہی تھی۔ یقیناً، پر میں تم سے آج یہاں کچھ مانگنے آیا ہوں، کچھ ایسا جو شاید تم ایک لمحے کو کہہ دو کہ دینا ممکن نہیں۔ میں پھر بھی آیا ہوں۔ اب کی بار ہادی سنجیدہ تھا جبکہ وجدان حیرت میں۔ ہادی صاحب بتاؤ، یوں مت الجھاؤ۔ وجدان کو اب الجھن سی ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے کہوں۔ تم مجھے خود غرض کہہ لو مگر میں بہت مجبور ہوں وجدان، تم میرا مان رکھ لینا۔ ہادی مایوس سا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وجدان نے پوچھا۔ زالے تم سے محبت کرنے لگی ہے، پتہ نہیں کتنی، میں اندازہ نہیں کر پایا، لیکن شاید اس کی حوث زدہ زندگی میں روشنی اور ہوا کی نئی امید جاگی ہے۔ تمہاری صورت، پلیز وجدان، زالے کو قبول کر لو۔ وجدان کی سنجیدگی اب غصے میں بدلتی دکھائی دی تھی۔ اس کے چہرے پر اچانک سے نہ چاہتے ہوئے بھی سختی در آئی تھی۔ اور اس انکشاف پر وہ خوش ہونے سے رہا، اپنا ہاتھ پوری قوت سے بھینچ ڈالے، مگر نظر سامنے ساکت بیٹھے ہادی پر گئی تو جیسے وہ اپنے آپ میں آیا۔ میں زالے کو تمہیں سونپ کر مر بھی جاؤں تو دکھ نہیں، وہ بری نہیں ہے، بھٹکی ہوئی ہے، پلیز وجدان اسے راستہ دکھا دو، تم اپنے دوست پہ یہ احسان کر دو، وہ مر جائے گی، اس کے اندر کی حبس مار دے گی، اسے تمہاری روشنی درکار ہے۔ ہادی بولتا جا رہا تھا اور وجدان کے چہرے کی سنجیدگی گہری سے ہوتی ہوئی نارمل ہو رہی تھی۔ سچ بتاؤ، اس نے تم سے وجدان مانگا ہے اور تم یقیناً اس کی خوشیاں اسے دینے نکل پڑے ہو، بنا جانے کہ وجدان کی بھی کوئی خوشی ہو سکتی ہے۔ اب تو ہادی کا چہرہ مان پڑ گیا تھا جبکہ وجدان تلخی سے مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن وجدان اسے تبھی ملے گا جب وہ انسان اور کھلونے میں فرق جان پائے گی، باقی تم یوں مایوس شکل مت بناؤ دوبارہ، زہر لگ رہے ہو، وجدان نے خوبصورتی سے مسکرا کر کہا اور کافی پینے لگا جبکہ ہادی دیکھتا رہ گیا کیونکہ اس کے سامنے عبداللہ وجدان تھا، ہر کسی کو لاجواب کر دینے والا۔ یہ رہی آپ کی کریمی کافی۔ رباب کافی کا مگ لیے وجدان کے پاس ہی بیڈ پر آ گئی جہاں وہ کشن گود میں رکھے بڑے سنجیدہ انداز میں بیٹھا تھا۔ بھیا کیا ہوا؟ کہاں گم ہے؟ وہ اسے ہلا کر بولی تو وہ مسکرا دیا۔ کچھ نہیں پرنسس، لاؤ، وجدان نے مگ لیتے ہوئے کہا۔ کچھ تو ہے، آپ اتنا سیریس منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ سچی بتائیں، نہیں تو میں نے رو پڑنا ہے۔ رباب کی بات پر وہ ہنس دیا۔ بھئی ہنس رہا ہوں، دیکھو تم بھی استانی بننے میں دیر نہیں لگاتی، وہ نارمل انداز میں بولا۔ جھوٹی ہنسی، وہ منہ پھلا چکی تھی۔ سچی والی ہے، دیکھو، وہ دانت دکھاتے اسے ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بازو کیسی ہے اب آپ کی؟ درد تو نہیں ہے نا؟ گئے پھر ڈاکٹر کے پاس؟ نا پہ شامت پکی تھی، ٹھیک ہے ایک دم، وہ بازو ہلا کر دکھاتے ہوئے بولا تو اب کی بار رباب ہنسی۔ میرے ڈرامے باز بھیا، وہ مسکرائی تو وہ بھی ہنس دیا۔ تم بہت یاد آؤ گی، سوچ رہا ہوں اب تمہیں رخصت کر دوں۔ آج احمد انکل کا فون آیا تھا تو باتوں باتوں میں انہوں نے کہا میرے لیے تو کبھی بھی تم خود سے الگ کرنا آسان نہیں، پر کیا کریں، دنیا کا دستور بھی تو نبھانا ہے۔ رباب کو بھائی پر بہت پیار آیا تو وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میری بھی سن لیں بھابھی، لائیں پھر سوچئے گا، وہ منہ پھلائے شکوہ کرتے ہوئے بولی۔ سوچتا ہوں، اور اگلے ہی لمحے رباب بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ بات تھی ہی اتنی حیران کن، آپ کوئی بھی فیصلہ جلدی نہ کرنا بھیا، عادل مجھے بہت عزیز ہیں لیکن آپ میں رباب کی جان بستی ہے، اپنے لیے کوئی عام ساتھی مت پسند کریے گا، کوئی ایسی ہو جو آپ کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کا عکس لگے۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے بول رہی تھی اور وجدان اس کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ سب اچھا ہی ہوگا، تم بس اب چلنے کی تیاری پکڑو، میری پرنسس ہمیشہ خوش رہے، وہ شفقت سے بھرے لہجے میں بولا تو وہ تیاری پکڑنے والی بات پر منہ پھلا چکی تھی۔ وجدان پھر سے ہنس دیا۔
کہاں ہو تم لوگ کو نہ کوئی اتا پتہ؟ سعد اور خیلہ آج جانے کہاں سے راستہ بھول آئے تھے۔ ملازم ابھی کھانے کے لوازمات رکھ کر گئی تھی۔ بس شادی کی تیاریوں میں گم ہے یار، سعد نے پرجوش ہو کر بتایا تو زالے اور خیلہ دونوں مسکرا دی۔ زالے ان دونوں کے لیے بہت اچھا فیل کر رہی تھی۔ اچھا ہے، خوب انجوائے کرو۔ اور وہ ثانی کہاں ہے؟ وہ تو لگتا ہے دنیا سے کوچ کر گئی ہے۔ زالے نے طنز کرتے ہوئے کہا، بھئی اسے تیمارداریوں سے فرصت ملے تو نظر آئے۔ سمیر ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گیا ہے اور ثانی آج کل اسی کے ارد گرد ہے۔ شاید بہت جلد ہمیں نیوز سننے کو ملے کہ دونوں نے شادی کر لی۔ سعد نے آخری بات ہنسی میں اڑاتے ہوئے کہا، چلو خوب بنے گی جب مل بیٹھیں گے فارغ دو۔ زالے کی بات پر دونوں کے دانت باہر تھے۔ زالے تم ہماری شادی کے ہر فنکشن پر لازمی آ رہی ہو۔ دیکھو میں اور خیلہ کوئی بہانہ نہیں سن رہے۔ وہ جانتے تھے کہ زالے ایسے فنکشنز پر بہت کم جاتی تھی۔ وہ تھی تو فیشن آئیکن، مگر پچھلے کچھ وقت سے وہ ہر طرف سے آف تھی۔ ہاں شادی پہ آؤں گی۔ زالے نے کیک پیس کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، نہیں مہندی ولیمہ بارات سب پر۔ تم نہیں جانتی لوگ زالے مراد کو کتنا مس کر رہے ہیں۔ تمہاری کمی پورے سرکل میں پھیلی ہے۔ ویسے بھی یونی کے بعد ہم سب فیلوز ملے بھی نہیں۔ وہ سب تم سے خاص طور پر ملنا چاہتے ہیں، خیلہ نے بنا رکے کہا، مگر زالے کے لیے یہ سب اب اتنا اہم نہیں رہا تھا۔ پھر لوگ تم دونوں کو بھول جائیں گے۔ وہ غضب انداز میں اترائی تھی اور وہ دونوں مسکرا دیے۔ نہیں ہم کوئی بہانہ نہیں سن رہے، تمہارے بنا ہم شادی نہیں کرنے والے۔ سعد زیادہ پرجوش تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ضرور آؤں گی، تم دونوں خوش ہو جاؤ بس۔ وہ بھی مسکرائی تھی، نہایت مختصر۔ اب ہم بہت خوش ہیں۔ خیلہ کی پرجوشی دیدنی تھی۔ آج وہ گھر پر ہی تھا۔ وہ ٹیرس پر کھڑا تھا۔ بوا اسے کچھ دیر پہلے ہی کافی دے کر گئی تھی۔ مسلسل کام اسے تھکا چکا تھا، تبھی آج وجدان نے آفس کے بجائے امام مسجد سے ملنے کا ارادہ باندھا تھا۔ وہ 2 ہفتے سے نہیں جا سکا تھا اور یہی چیز اس کی تھکن کا باعث تھی۔ وہ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے خود کے لیے اور اس رب کے لیے وقت ضرور نکالتا تھا جس نے اسے دنیا جہان کی عزت عطا کی تھی۔ وہ مرتبہ دے رکھا تھا کہ عبداللہ وجدان کی آواز کی تاثیر بہت اثر انگیز تھی۔ وہ خود کو آج حقیقت میں تھکا محسوس کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ہادی کی باتوں نے اسے الجھا دیا تھا۔ وہ کیسے اقرار کر سکتا تھا اس فیصلے کے لیے جس پر اس کا دل کبھی راضی نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن وہ ہادی کی بے بسی بھی دیکھ چکا تھا۔ وجدان نے تو کسی کو نہ کہنا سیکھا ہی نہیں تھا، تو وہ کیسے کسی بے بس و مجبور بھائی کو مایوس کر دیتا؟ پر وہ خود کے لیے زالے مراد کو کبھی بھی قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جیسی بھی تھی، اس کا اور اس کے رب کا جیسا بھی تعلق تھا، وہ دنیا کی نظروں میں کتنی ہی پاپولر تھی، یہ سب چیزیں اس کے لیے اہم نہیں تھیں۔ ہاں اہم اس کے دل میں وجدان کے لیے محبت کا جنم لینا تھا۔ یہ کیوں تھا؟ وجدان کا ذہن الجھا تھا۔ وہ کیسے کسی ایسے رشتے کی حامی بھر سکتا تھا جس کے لیے اس کا دل راضی نہیں تھا؟ ہاں وہ ظالے مراد کو اتنا نہیں جانتا تھا، مگر وہ ایک جانی پہچانی ہستی تھی۔ وہ دنیا والوں کی نظر میں رہنے والی ایک حسینہ تھی، ایک نڈر، ضدی اور بے باک لڑکی۔ وجدان اس متعلق سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ اس سب سے جتنا بھی بھاگ لیتا، آخرکار فیصلہ اسے ہی کرنا تھا اور یہی اس کے لیے صبر آزما عمل ہونے والا تھا۔ سر آپ سے ملنے ایک آدمی آیا ہے، احمد صاحب کی سیکریٹری نے انہیں فون کر کے آگاہ کیا۔ کون ہے؟ احمد صاحب مصروف انداز میں بولے۔ کہہ رہا ہے کسی کیس کے متعلق بات کرنی ہے۔ اس نے مزید بتایا، ہاں بھیج دو، اور 2 کپ چائے بھی۔ احمد صاحب نے فون رکھ کر سامنے رکھی فائلیں سمیٹی اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ پیشے کے اعتبار سے بہت قابل وکیل تھے۔ وہ درمیانے قد کا ایک دبلا آدمی تھا، شکل ہی شرافت سے مکمل آری۔ احمد صاحب ایک ہی نظر میں سامنے والے کو پہچاننے کا ہنر رکھتے تھے۔ وہ آیا، بیٹھا اور ایسے بیٹھا جیسے اس کے باپ کا دفتر ہو۔ فرمائیے۔ احمد صاحب ایک تنقیدی نظر ڈالے بولے، جس پر پہلے تو وہ ہنسا، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے بریف کیس کو کھول کر ایک فائل ان کے سامنے کی۔ احمد کی نظر اس پر تھی، وہ انہیں شکل سے ہی مشکوک لگ رہا تھا۔ تم یہ کیس لڑنے کا کتنا پیسہ لوگے؟ وہ اب بولا تھا، جبکہ احمد صاحب اسے دیکھنے کے بعد دوبارہ فائل دیکھ رہے تھے۔ سوری، میں یہ کیس نہیں لڑوں گا، برائے مہربانی تشریف لے جائیں۔ احمد صاحب نے غصے سے اس کی طرف فائل بڑھاتے ہوئے کہا، کیوں اپنے بڑھاپے کے دشمن بننا چاہتے ہو؟ انکار کی سزا جانتے ہو؟ اس سے پہلے کہ احمد صاحب ہاتھ بڑھا کر الارم بجاتے، اس نے جیکٹ سے گن نکال کر سامنے کی۔ وہ کچھ اس طرح بیٹھا تھا کہ کمرے میں لگے کیمرے میں اس کی کمر دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی باہر بیٹھے گارڈ کو سب نارمل لگ رہا تھا۔ منہ مانگا پیسہ ملے گا، سوچ لو، ورنہ انجام کے تم خود ذمہ دار ہو۔ احمد صاحب پریشان تھے، مگر وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ دفع ہو جاؤ، کہہ دیا میں یہ کیس نہیں لڑوں گا۔ وہ اپنے ارادے پر قائم تھے۔ کیس تو تمہیں لڑنا ہی ہوگا۔ اب وہ انہیں خوفزدہ کر رہا تھا۔ اتنے پیارے بچے ہیں تمہارے، ہمیں بہت دکھ ہوگا انہیں کچھ کہتے ہوئے۔ وہ شیطانی ہنسی لیے بولا، بکواس بند کرو، خبردار جو تم نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔
اب کی بار خوف ان کی رگ رگ میں تھا۔ تبھی تو کہہ رہا ہوں سیدھے سے مان کر اپنا بھی بھلا کرو اور ہمارا بھی، وہ شیطانی انداز سے بولا تھا۔ دیکھو پسینے چھوٹ گئے، سوچو ہم نے سچ میں کچھ کر دیا تو؟ آرام سے سوچو، کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس، اور ہاں کسی کو بتانے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا، سمجھے؟ وہ اپنی گن دوبارہ چھپا چکا تھا۔ ہیو اے گڈ ڈے، وہ حقارت آمیز لہجے میں بول کر نکل گیا اور احمد صاحب بحال ہو گئے۔ انہوں نے ٹیشو پیپر سے اپنا ماتھا خشک کیا اور پاس پڑا پانی کا پورا گلاس پی گئے۔ ماشاءاللہ، دن بدن تمہاری آواز میں مزید سوز آتا جا رہا ہے برخودار، ایسا ہی رہا تو تمہاری آواز شفا بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ آج عصر کی اذان اسی نے تو دی تھی، پھر جماعت بھی امام مسجد کے کہنے پر اسی نے کروائی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے آنے پر خوش ہوتے تھے، بقول ان کے وہ اس مسجد کی رونق تھا۔ وہ دونوں ہمیشہ کی طرح مسجد کے بیرونی حجرے کی طرف آ گئے تھے، جہاں نماز کے بعد اب لوگ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف تھے۔ یہ تو آپ کا حسن سماعت ہے، ورنہ میں کس قابل؟ وہ ہمیشہ ہی شرمندہ ہو جایا کرتا تھا، وہ خود کو اتنی تعریف کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں وہ ہمیشہ ہی مکمل سا لگتا تھا، ایک جاذب اور دلکش مرد جس میں ہر خوبی موجود تھی۔ تم بہت قابل ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ آپ بتائیں طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آج آپ مجھے کافی کمزور لگ رہے ہیں۔ وجدان کی بات پر وہ پھر سے مسکرائے تھے۔ تم آ جاتے ہو تو طبیعت بھی کھل اٹھتی ہے، باقی عمر کا تقاضا ہے برخودار، نبھانا تو پڑے گا۔ وہ بھی مسکرایا تھا۔ میری چھوڑو، یہ آج کس الجھن نے تمہارا طواف کر رکھا ہے؟ چہرے پر ایک تلاش سی ہے، وہی تلاش جو اس دن؟ وہ کہتے کہتے چپ ہو گئے تو وجدان متوجہ ہوا۔ اس دن کیا؟ وجدان نے پوچھا۔ کوئی آیا تھا تمہاری تلاش میں؟ اس کے چہرے پر بھی ایسی ہی تلاش تھی۔ اب تو وجدان کو تجسس نے گھیر لیا تھا۔ میری تلاش میں؟ مگر کون؟ وہ جاننا چاہتا تھا کوئی بھٹکا مسافر جیسے تمہاری روشنی درکار تھی؟ دوبارہ آیا تو میں اسے تمہارا پتہ دے دوں گا۔ وہ نہ جانے کیوں چھپا گئے تھے۔ جاننا چاہتے ہو تو پہلے اپنے چہرے کی یہ تلاش ختم کرو۔ کیا ماجرا ہے؟ وہ شفقت سے بولے تھے۔ ایک فیصلہ ہے جس کو لینے سے کسی کا مان تو رہ جائے گا، لیکن مجھے قرار نہیں مل سکے گا۔ یہی کشمکش ہے کہ کیا کروں؟ وہ خالی سا ہوتے ہوئے بولا۔ امام صاحب نے ایک گہری سانس لی اور اس کی جانب دیکھا جو پہلے سے زیادہ الجھا ہوا تھا۔ مان رکھ لو، تمہارا اقرار اس اللہ کے ذمے ہے، اپنے قرار اور سکون کی فکر مت کرو، وہ تمہیں تمہاری سوچ سے زیادہ ملے گا۔ امام صاحب نے اسے گویا اشارہ دے دیا تھا، مگر وجدان ابھی بھی الجھن میں تھا۔ میں کہیں اللہ کے احکام سے ہٹ نہ جاؤں، یہ ڈر بھی موجود ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسا جو مرد ہونے کے ناطے مجھے منع کیا گیا ہے، یہ خوف ہے۔ وہ وجدان کی بات سن کر دھیمے سے مسکرا دیے۔ کوئی بات نہیں، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم انسان خطا کے پتلے ہی تو ہیں، بعض اوقات کسی کی بھلائی کے لیے اس کے ساتھ برا برتاؤ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تم یہ سب کچھ وقت پر چھوڑ دو۔ وہ کچھ مطمئن سا ہو گیا تھا۔ جو تمہاری تلاش میں چل کر آ جائے، کوشش کرنا اسے زیادہ نہ آزماؤ۔ یہ آزمائش بعض اوقات دل مار دیتی ہے، انسان مار دیتی ہے۔ تم مصلحت اپنانا، اللہ ہر قدم پر تم کو سرخرو کرے گا۔ تم بس کسی کا مان مت توڑنا عبداللہ۔ شاید وہ اس سے جو سمجھانا چاہتے تھے وہ سمجھ گیا تھا اور اس کے چہرے کی الجھن مٹ سی گئی تھی کافی حد تک۔ یہ رہی آپ دونوں کی چائے۔ ہنا نے احمد صاحب اور عادل کو چائے دی اور خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ عادل نے کہا تو ہنا مسکرا دی، مگر احمد صاحب چپ تھے۔ وہ دونوں محسوس کر چکے تھے۔ بابا کیا ہوا ہے؟ آپ کہاں کھوئے ہیں؟ عادل نے خود ہی پوچھا تو وہ جیسے چونکے، اور یہ بات ہنا اور عادل دونوں کے لیے نئی تھی۔ نہیں نہیں کچھ نہیں، شاید تھک گیا ہوں آج، وہ بات بناتے ہوئے بولے، مگر نہ جانے عادل مطمئن نہ ہو سکا تھا۔ بابا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ وہ احمد صاحب کے چہرے پر واضح فکر دیکھ سکتا تھا۔ ارے میرے شیر، کچھ بھی نہیں ہے ایسا، تم تو جانتے ہو روز کئی کیسز کا سامنا ہوتا ہے، تو بس بوریت ہو رہی ہے۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا پیش کرتے ہوئے بولے تو ہنا اور عادل دونوں مسکرا دیے۔ ہاں مطلب ہمارے بابا جان کو ایک عدد آؤٹنگ کی ضرورت ہے، تو کیا خیال ہے، پلان بنائیں گھومنے کا؟ ہنا نے شرارتی انداز میں کہا تو اب احمد صاحب بھی نارمل دکھائی دیے تھے۔ بھائی ہم تو تیار ہیں، لیکن ہمارے لگتے جگر کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے آج کل۔ وہ بھی صحیح تھے، یہ وقت واقعی ان سب کے لیے بہت اہم تھا، کم از کم تب تک جب تک یہ اسمگلنگ اور ڈرگ کا کیس ختم نہ ہو جاتا۔ دل کے ارمان آنسو میں بہہ جانے، یعنی ہنا نے رونی سنت بناتے ہوئے کہا۔ ارے اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، ہم تو سوچ رہے ہیں اب رباب کو گھر لے آئیں، پھر وہ خود ٹائم نکلوائے گی جناب سے۔ اب تو احمد صاحب نے بھی شرارتی انداز میں کہا تھا۔ اوئے ہوئے، بھیا کا شرمانا تو دیکھیں بابا، آپ وجدان بھیا سے بات کریں نا۔ ہنا زیادہ پرجوش تھی۔ ہاں میں نے کی تھی، اب دیکھو وہ کیا جواب دیتا ہے۔ احمد صاحب کی اسپیڈ پر اب وہ دونوں حیران تھے اور ہنس بھی رہے تھے، مگر احمد صاحب کی مسکراہٹ آج سطحی سی تھی، نہ جانے دل میں کیسے کیسے ڈر تھے۔ وہ ابھی عادل سے یہ شیئر نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا تبھی ٹال گئے تھے۔
وہ راہداری عبور کر چکا تھا۔ ڈرائیور کے ہاتھ میں کئی طرح کے شاپنگ بیگز تھے۔ آج وہ پہلی بار رات کو آیا تھا۔ کچھ بیگز وجدان کے ہاتھ میں بھی تھے۔ وہ مین دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ وہاں کے انچارج اس کے ویلکم کے لیے آ گئیں۔ وہ ایک عمر رسیدہ خاتون تھیں۔ یہ اسکول وجدان نے 6 سال پہلے بنوایا تھا۔ یہاں وہ تمام بچے تعلیم حاصل کرتے تھے جو یتیم اور بے سہارا تھے یا جن کا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ وہ کوئی عام ادارہ نہیں تھا بلکہ ایک اچھا معیاری اسکول تھا جہاں ہر چیز اعلیٰ معیار کی تھی۔ وہ یہاں بہت کم آ پاتا تھا مگر اسے آج ہر صورت آنا تھا۔ موسٹ ویلکم مسٹر وجدان، ہیپی ٹو سی یو آفٹر اے لانگ ٹائم۔ وہ بہت ملنسار لگتی تھیں۔ 2-3 ملازموں نے وہ بیگز ان سے لیے اور پرنسپل وجدان کو لیے آفس کی طرف بڑھ گئیں۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ بھی مسکرایا تھا۔ پلیز بیٹھیے، میں بالکل ٹھیک، کیا لیں گے آپ؟ وہ اب تکلف کر رہی تھی۔ آپ کا تھوڑا سا وقت، وہ بھی ہلکے پھلکے انداز میں مسکرایا۔ وقت سے پہلے آپ سے گلہ ہے ہمیں، اس بار تو آپ کئی ماہ بعد آئے ہیں، کہیں چھپ کر شادی تو نہیں کر لینا؟ وہ عمر میں بڑی تھی تبھی بے تکلف تھیں۔ وہ ہنس دیا۔ ارے نہیں، چھپ کر ہرگز نہیں کروں گا، بس کام اور کام، وہ اسے بتاتے ہوئے بولا۔ پھر تو بہت اچھا ہے، مجھے آپ کا میسج مل گیا تھا۔ حریم مانی نام کی بچی ہی تھی نا؟ بالکل وہ یہی ہے۔ اب وہ کام کی طرف آ چکی تھیں۔ وجدان بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ 2 کلاس کی بہت برائٹ اسٹوڈنٹ ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے ہی اسے کوئی ملازم چھوڑ کر گیا تھا۔ یقیناً آپ ملیں گے اس سے تو اس کے فین ہو جائیں گے۔ وجدان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ واقعی اچھی اسٹوڈنٹ ہوگی۔ دیٹس گریٹ، آپ سمجھیں کہ وہ اپنی ہی ہے جیسے یہاں کے دوسرے بچے ہیں۔ میں بس آپ سے ایک فیور چاہتا ہوں، وجدان نے تمہیدی انداز میں کہا۔ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ پرنسپل نے فوراً کہا۔ میں چاہتا ہوں اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ یہاں ہمارے پاس کسی کی امانت ہے۔ وجدان نے مدعا بیان کیا۔ یو ڈونٹ وری، یہاں اس کا بھرپور خیال رکھا جائے گا، اور امانت کو امانت رکھنا ہم نے آپ سے ہی تو سیکھا ہے۔ وہ بھی وجدان کی فین لگتی تھی۔ وجدان اب ہلکے سے مسکرایا تھا۔ آپ ہماری بڑی ہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ وہ اب اپنی تعریف پر بے چین ہوتے ہوئے بولا تو پرنسپل مسکرا دی۔ آپ کی یہی باتیں تو لاجواب ہیں مسٹر وجدان، جیتے رہیے۔ وقت تو کھانے کا ہے لیکن ایک کپ چائے کا شرف دے ہی دیں گے آپ؟ اب وہ اگر انکار کرتا تو یہ مناسب نہ تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ 2 کپ چائے اور ساتھ کچھ اچھا سا بھجوائیے۔ وہ فون پر کسی سے مخاطب تھی۔ ارے آج تو عادل بیٹا بھی آیا ہے، لو ناشتہ کرو۔ بوا ناشتہ سرو کر رہی تھی جبکہ رباب آج کچن میں پراٹھوں کا تجربہ کر رہی تھی۔ کیوں میاں، یہی کھاؤ گے یا مہارانی صاحبہ جو آئٹم بنا رہی ہیں وہ؟ وجدان کی بات پر عادل کی بھی ہنسی نکل آئی تھی، جبکہ بوا تو پہلے ہی مسکرا رہی تھیں۔ چکھنے میں کیا حرج ہے؟ وہ بھی ہنسی دبائے بولا تھا۔ وہ کچن میں تھی تبھی سن نہیں پائی تھی، ورنہ ابھی تک منہ پھلا چکی ہوتی۔ بس یہ پیا گھر جانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ تم بھی اپنے پیٹ کی خیر مناؤ لڑکے، اور سنو، جیسا بھی بنائے تعریف ہی کرنا۔ اب کی بار وہ کمر پر ہاتھ باندھے ان کے سروں پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ دوسری ہاتھ میں پلیٹ تھی جو اس نے اونچی کر رکھی تھی۔ سنیں، آپ دونوں ورلڈ کے لکی ترین بوائز ہیں جو رباب کے ہاتھ سے بنے آلو والے پراٹھے کھانے والے ہیں۔ وہ تو 1-2 پراٹھے بنا کر ہی شیف بن چکی تھی۔ وجدان اور عادل بھی ہنسی ہے۔ بالکل، لاؤ پھر ہم بھی کھا ہی لیں۔ وجدان کی بات پر رباب نے گھورا تھا جس پر وہ مسکرا دیا۔ جی کھائیں، اور یاد کریے گا کہ رباب نے کبھی پراٹھے بنا کر کھلائے تھے۔ وہ ایسے بولی جیسے یہ پہلی اور آخری بار تھا۔ دونوں نے کھائے اور پہلے ہی نوالے سے دونوں حیران دکھائی دیے کیونکہ وہ بے حد مزیدار بنے تھے۔ بہت مزیدار، ایسے پراٹھے میں نے کبھی نہیں کھائے۔ پرنسس، تم نے تو کمال کر دیا۔ وجدان کی تعریف سن کر رباب مسکرا دی۔ واقعی یہ کمال بنے ہیں۔ عادل بھی پراٹھے سے انصاف کرتے ہوئے بولا تھا تو وہ مزید مسکرا دی۔ تھینک یو۔ رباب نے کبھی غرور نہیں کیا۔ وہ ہنسی دبائے ادا سے بولی تو دونوں مسکرا دیے۔ زالے، وہ بمشکل اس تک پہنچا تھا کیونکہ زالے گھر سے نکلنے ہی والی تھی۔ اس کا ارادہ آج خیلہ اور سعد کے ساتھ آؤٹنگ کا تھا۔ جی، ہادی کو آفس کے لیے تیار دیکھ کر وہ بولی تھی۔ بات کر سکتے ہیں ہم؟ وہ سنجیدہ تھا اور وہ سنجیدہ ترین تھی۔ ابھی تو میں جا رہی ہوں۔ کیا بہت اہم بات ہے؟ وہ لاپرواہی لیے ہوئے تھی۔ میں نے عبداللہ سے بات کی تھی، ہادی نے اسے بتایا، مگر ایسے لگا جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ یقیناً انکار کر دیا ہوگا۔ اچھا ہے، وہ کہہ کر مڑ گئی اور گاڑی کا ڈور کھولنے لگی۔ تم انکار سہ سکتی ہو کیا؟ تمہاری یہ لاپرواہی اب میری سمجھ سے باہر ہے زالے۔ اب کی بار ہادی الجھ گیا تھا۔ یہ لاپرواہی نہیں ہے۔ جو چیز زالے ڈیزرو نہیں کرتی اس کے لیے اب نہیں سوچے گی۔ باقی جو میرے اندر ہے وہ اندر ہی رہے گا۔ وہ بنا مڑے بولی تھی اور اس کی آنکھیں ایک دم سرخ ہو چکی تھیں۔ زالے، وہ چیز نہیں ہے۔ ہادی نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کے سیدھا کیا مگر وہ اس کی آنکھوں میں چھپی نمی دیکھ چکا تھا۔ آپ سے ایک خاموش التجا کی تھی زالے نے، پھر اپنی بے بسی بھی بتا دی تھی۔ شاید اس سے میں زیادہ کچھ سہ نہیں پاؤں گی بھائی۔ اس کا جو بھی جواب تھا مجھے مت بتائیے گا، میں لا علمی میں رہنا چاہتی ہوں۔ ہادی کو لگا وہ ایک بت بن چکا ہو۔
اس کے اندر سب کچھ ساکت ہو گیا ہو۔ زالے کو آج پہلی بار ویسا ہی کمزور دیکھ رہا تھا جب وہ پہلی بار بہت روئی تھی ہادی کے ہاسٹل جانے پر، اتنا کہ اس کے سر میں خون جم گیا تھا۔ وہ کوما میں رہی تھی کئی دن، صرف ہادی کے دور جانے پر۔ ہادی صدمے میں تھا کہ نہ جانے اب زالے خود کو کتنا نقصان پہنچانے والی تھی۔ وہ اسے پکارتا رہ گیا تھا مگر وہ رکی نہیں، اسے جانا ہی تھا۔ ہاں، کام ہوا یا نہیں؟ بہلول کو ملازم ابھی ناشتہ سرو کر کر گیا تھا۔ وہ فون پر کسی سے پوچھ رہا تھا۔ ہو جائے گا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ دوسری طرف اس کا آدمی تھا۔ ہاں لیکن تم ذرا جلدی کرو، یہ نہ ہو دیر ہو جائے اور ہم برباد ہو جائیں۔ بہلول کے چہرے پر فکرمندی تھی۔ ٹھیک ہے سر، اگلی ڈوز آج ہی دیتا ہوں، آپ کو اچھی خبر ملے گی، کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ کنزا اسی لمحے ناشتے کے لیے آئی۔ اپنے اس جذباتی بیٹے کو سمجھا لو کہ میرے راستے میں مت آئے، میرے ہاتھوں ضائع ہو گیا تو ساری زندگی سوگ کرتی رہو گی۔ کنزا کو پہلے تو یقین نہ آیا مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اس شخص سے کسی بھی طرح کی ایسی بات کی توقع کر سکتی تھی۔ صحیح کہا، میرا بیٹا ہے وہ، جب تک اس کے ساتھ میں ہوں کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا، وہ برے لوگوں کا بدترین انجام کرتا رہے گا۔ بہلول اس کی آنکھوں میں دلیری اور بے خوفی دیکھ سکتا تھا۔ تم مجھے برا کہہ رہی ہو؟ منحوس عورت، کیا نہیں دیا میں نے تمہیں؟ ناشکرا پن تو تمہاری رگ رگ میں ہے۔ وہ دھاڑا تھا۔ آج کے بعد ان کو منحوس کہنے کی جرات مت کیجیے گا۔ ہادی کی گرجدار آواز ابھری تھی۔ وہ لاؤنج سے اندر آ رہا تھا۔ تم اپنی بکواس بند کرو۔ وہ ہادی پر بھی دھاڑا۔ آپ اپنا یہ بدترین رویہ بند کریں، کہیں ایسا نہ ہو میں کوئی بے ادبی کر جاؤں۔ وہ ضبط کرتے ہوئے بولا تھا۔ تم اور تمہاری ماں سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ یہی سکھایا ہے اس نے تمہیں کہ باپ کو ٹکے کی عزت نہ دو۔ وہ غصے کی انتہا پر تھا۔ عزت لینی اور کروانی اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ہادی کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ کنزا اسے روک رہی تھی مگر وہ بھی اب غصے میں تھا۔ جاؤ، تم سکھاؤ گے اب مجھے؟ اتنی اوقات ہے کیا تمہاری؟ وہ ہادی کی سمت بڑھا تھا اور کنزا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اوقات کی بات نہ کریں آپ، ہادی ضبط کرتا جا رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ باپ کے سامنے آ کر اکڑ رہے ہو؟ بہلول اب حد پار کر رہا تھا۔ کاش آپ میرے کچھ نہ لگتے۔ ہادی کے اندر کچھ ٹوٹتا سنائی دیا اور اگلے ہی لمحے ایک چیخ ابھری اور کنزا زمین بوس ہو گئیں۔ سر، اس پرائیویٹ نمبر کی ساری معلومات نکل آئی ہیں۔ رفیق بجلی کی رفتار سے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل اور ایک سی ڈی تھی۔ گریڈ کس کے نام پہ ہے یہ؟ وجدان نے فائل کھولی ہی تھی کہ سارا کچھ اس پر واضح ہوتا چلا گیا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا، وجدان نے سنجیدگی سے کہا۔ سر، اس میں اس پرائیویٹ نمبر سے کی گئی کالز کے کچھ کلپس ہیں جو اتنے ہی ریکور ہو پائے ہیں۔ عادل بھی کچھ پیپرز لیے اندر آیا۔ یہ سمی کی فون کی تفصیلات ہیں، اس نے کب کسے فون کیا سب موجود ہے۔ عادل یہ سب ارسلان سر سے لے کر آیا تھا۔ یہ ان کی خفیہ ٹیم کی معلومات تھیں جو انہوں نے نکلوائی تھیں۔ ایسا کرو، سب سے پہلے یہ پلے کرو۔ وجدان نے کلپس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو رفیق نے سی ڈی لیپ ٹاپ میں ڈال دی۔ کام دھیان سے کرنا، پہلی کوشش ہوگی کہ فارس کو نکلواؤ، دوسرا پلان یہ ہے کہ کم از کم اسے ختم کر دینا۔ یہ آواز مراد بہلول کی تھی جو اسے اس دن ہدایت دیتا سنائی دے رہا تھا۔ وجدان کو فارس کی بات یاد آئی۔ یہ ایک اچھا ثبوت تھا اس کے لیے۔ تمہارے نشانے پر اب بھی مجھے اعتبار نہیں سمی، اگر وہ فارس بچ گیا تو ہم سب کا برا وقت شروع ہو سمجھو۔ چند سیکنڈ کے بعد دوسری کلپ چلی تھی۔ وہ تینوں ہی حیران تھے۔ مطلب ہم سب صحیح تھے، اس گینگ کا اصل ماسٹر مائنڈ مراد بہلول ہے اور یہ سمی اور فارس اس کے دو مضبوط کارندے۔ وجدان نے سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ سر، اس میں 3-4 کلپ اور بھی تھیں۔ رفیق نے چیک کیا مگر وہ تینوں فائلز اوپن نہیں ہو رہی تھیں۔ کوئی بات نہیں، تم ان کو چلانے کی کوشش کرتے رہنا، ہو سکتا ہے ہمارے لیے مزید ثبوت ہو ان میں۔ فی الحال کے لیے یہ بہت ہیں۔ وجدان نے لیپ ٹاپ رفیق کو دیا اور خود کچھ ڈھونڈنے لگا۔ عادل، تم ایک کام کرو، یہ جو 2 کلپس ہیں ان کو کاپی کر کے رکھ لو اور فوراً ساحر کو بھجواؤ، باقی کا کام وہ دیکھ لے گا۔ وجدان نے اسے فلیش دیتے ہوئے کہا تو عادل اپنے کام پر لگ گیا۔ یہ ہادی نہیں پہنچا ابھی تک؟ وجدان کو کچھ یاد آیا۔ اس وقت تک تو وہ پہنچ جاتے ہیں، عادل نے بتایا تو وجدان نے فون نکالا اور نمبر ڈائل کر دیا۔ کنزا کو فوراً ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ مراد بہلول نہیں آیا تھا، ہادی ہی تھا۔ اسے فوری آئی سی یو میں لے گئے تھے۔ کنزا اچانک گر گئی تھی۔ ہادی پریشانی کے عالم میں زالے کو فون میں لا رہا تھا مگر زالے کا فون بند آ رہا تھا۔ اف، یہ لڑکی! ہادی نے سعد کا نمبر ملایا جو دوسری ہی بیل پر اٹھا لیا گیا۔ سعد، زالے کو فون دو جلدی۔ سعد بھی پریشان ہو گیا تھا۔ بھائی کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ سعد اور خیلا شاپنگ کر رہے تھے جبکہ زالے ان کے آس پاس کہیں بھی نہیں تھی۔ بھائی، زالے تو نہیں آئی؟ اس نے کہا تھا آنے کا مگر پھر اس کا میسج آیا کہ وہ آج نہیں آ پائے گی۔ بھائی سب ٹھیک ہے نا؟ سعد نے کہا تو خیلا بھی اس کے پاس آ گئی۔ وہ بھی پریشان تھی اب۔ مما ہاسپٹل میں ہیں، دیکھو تم لوگوں کی زالے سے بات ہو تو اسے کہو مجھے فون کرے۔ ہادی نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ چلو خیلا ہاسپٹل، سعد اسے بتائے بنا کہہ کر ساتھ لے گیا۔ دوسری طرف ہادی نے 3-4 بار کال ملائی پھر نمبر بند آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے ہادی کے سیل پر وجدان کی کال آتی دکھائی دی۔
ارے کہاں ہو؟ نمبر بھی بزی کر رکھا ہے، وجدان کی آواز آئی۔ ہاسپٹل میں ہوں وجدان، مما ٹھیک نہیں ہے۔ ہادی کے سرد آواز نے وجدان کو بھی پریشان کر دیا۔ حوصلہ رکھو، میں آتا ہوں۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ وجدان اپنا والیٹ اور چابیاں لیا عادل کو جانے کا اشارہ کرتے بولا تھا۔ پتہ نہیں، زالے کا بھی کچھ پتہ نہیں وجدان، وہ ٹھیک نہیں ہوگی، تم اسے کہیں سے ڈھونڈ لاؤ۔ ہادی کی بات پر وہ کچھ دیر ٹھہرا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں، تم پریشان مت ہو، وجدان نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں وجدان، پریشانی کی بات ہے، تم پلیز کسی طرح زالے کو ڈھونڈو، میرا یہاں ہونا ضروری ہے ورنہ میں اسے خود ڈھونڈتا۔ ہادی بے حد پریشان تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس کا نمبر میسج کرو، میں لوکیشن پتہ کرواتا ہوں، وجدان نے کہا اور فون بند کر دیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ مرے قدموں سے قبرستان کے اندر داخل ہوئی، جہاں ایک بوڑھا آدمی نئی قبروں پر پانی دینے کے بعد اب تازہ گلاب کی پتیاں پھینک رہا تھا۔ زالے ان پھولوں کی خوشبو اپنے اندر اتارتی محسوس کر رہی تھی۔ اسے ہمیشہ سے اس جگہ سے خوف آتا تھا، مگر آج اسے یہاں کوئی خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ نیلی جینز پر بلیک شرٹ اور دوپٹہ سر پر ہلکے سے ٹکائے وہ قبروں سے کچھ فاصلے پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ بیٹی، کیا تم کسی کی قبر ڈھونڈ رہی ہو؟ بزرگ آدمی زالے کو ساکت دیکھ کر کچھ فاصلے سے ہی بولے تھے۔ جی، وہ کہیں اور ہی تھی، مجھے نام بتاؤ، میں بتاتا ہوں، وہ بزرگ پھولوں کا لفافہ وہیں رکھتے ہوئے بولے تھے۔ زالے 2 قدم مزید آگے ہوئی۔ زالے مراد، وہ بغیر کوئی تاثر لیے دیوانے کی طرح بولی تھی۔ اس نام کی میرے ذہن میں تو نہیں ہے کوئی قبر، کیا لگتی ہے مرحومہ تمہاری؟ بزرگ نے اپنی ہی دھن میں قبروں کو جانچتے ہوئے پوچھا۔ زالے نے ایک سرد آہ لی۔ پتہ نہیں، بزرگ بھی اب تھوڑے حیران ہوئے۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹی؟ وہ شفقت سے اس کے قریب آئے اور سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، اور وہ ایسی شفقت کی عادی نہیں تھی، دل چاہا رو دے۔ زالے مراد، بزرگ نے حیرت سے زالے کو دیکھا۔ تم اپنی ہی قبر ڈھونڈ رہی ہو؟ تم تو زندہ سلامت ہو بچے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ یہ لڑکی بے حد پریشان حال تھی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ خالی سی تھی۔ کوئی دکھ اور کوئی پریشانی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی اس رب کی رحمت بڑی ہے۔ تم مجھے نا امید اور مایوس لگتی ہو، وہ اپنی شفقت برقرار رکھے بولے تھے۔ زالے نے ایک نظر ان کو دیکھا۔ آپ یہاں ایک قبر کی جگہ بنا دیں، وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھی۔ یہ لو، بزرگ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تسبیح سے تھماتے ہوئے کہا۔ زالے نے دیکھا اور تسبیح پکڑ لی۔ میں کیا کروں اس کا؟ وہ شاید اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ابتدا کرو، وہ سب جان چکے تھے، اپنے رب کو پکارنے کی ابتدا کرو بچے۔ وہ بزرگ مسکرا دیے۔ مجھے نہیں آتا۔ زالے کو لگا وہ اس دنیا کی سب سے ناکارہ چیز ہے۔ بس یا اللہ پکارو، پکارتی رہنا جب تک وہ تمہارے دل میں سکون نہیں بھر دیتا۔ زالے کا دل چاہا وہ پھر سے رو دے۔ اس نے نہ سنا تو بزرگ پھر سے مسکرا دیے۔ وہ تو خاموشی بھی سن لیتا ہے میرے بچے، تم ابتدا کرو، یقین کرو اپنی قبر ڈھونڈنے پھر نہیں آؤ گی۔ زالے کو لگا اس کے دل نے ان کی اس بات کی گواہی دی ہو۔ دور کہیں سے کلمے کی صدا بلند ہوئی، وہ کوئی جنازہ تھا۔ زالے کو لگا وہی خوف اس پر پھر سے طاری ہو رہا ہے۔ وہ الٹے قدموں قبرستان سے نکل گئی، تسبیح ہاتھ میں لیے وہ سڑک کے کنارے لگے بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، کتنی دیر وہ یوں ہی دیکھتی رہی، اور پھر زالے کو لگا وہ کسی خواب میں تھی، ایک ایسا خواب جو کم از کم زالے کے لیے کبھی حقیقت نہ بن سکتا تھا۔ وہ اس کے سامنے تھا، یہ کوئی خواب ہی ہو سکتا تھا۔ وجدان فون کان سے لگائے دور سے اس کی سمت چلا آ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس آدمی نے 2 تصویریں احمد صاحب کے میز پر پھینکی، جن میں ایک حنا کی اور ایک عادل کی۔ یہی ہے نا تمہارے پیارے راج دلارے؟ یہ تصویریں تمہیں اس لیے دیں کہ فریم کروا کر لگا لینا۔ احمد صاحب اس کا گریبان پکڑنے کے لیے اس کی سمت بڑھے تھے کہ اگلے نے زوردار دھکا دیا، جس کی وجہ سے دیوار ان کے سر پر لگی۔ وہاں سے ہلکا سا خون بہنے لگا۔ سنبھل کے، اس عمر میں ہڈی وڈی ٹوٹ گئی تو محتاج ہو جاؤ گے۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ اپنے بچوں کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے وکیل، وہ آدمی شیطانی انداز میں اکڑ کر بولا۔ تم لوگوں کی کسی گھٹیا کام میں ساتھ نہیں دوں گا، اور جب تک اللہ نہ چاہے تو میرے بچوں کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، سمجھے؟ احمد صاحب ابھی بھی اپنے فیصلے پر قائم تھے۔ او آئی سی، مطلب رسی جل گئی پر بل نہ گئے۔ ٹھیک ہے وکیل، تو یہ بھی کر لے، جواب کے لیے تیار رہنا، صرف کل تک کی مہلت ہے تیرے پاس، صرف کل تک۔ وہ آدمی بے حد خطرناک تھا۔ اس کے جاتے ہی احمد صاحب نے اپنا سانس بحال کیا اور فرسٹ ایڈ باکس سے بینڈیج نکال کر ماتھے پر لگایا۔ مجھے عادل کو بتانا ہی پڑے گا، وہ اس معاملے کو مزید چھپانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اب سوال ان کی اولاد کا تھا۔ رفیق نے نمبر ٹریس کر دیا تھا، وہ آدھا گھنٹہ پہلے مین روڈ سے کچھ فاصلے پر موجود قبرستان میں آن ہوا تھا، لہٰذا وجدان پہنچ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، مل گئی ہے، وجدان نے فون پر کہا اور فون بند کرتے ہوئے اس کی سمت چلنے لگا۔ وہ اسے شکل کے بجائے حلیے سے پہچانا تھا۔ زالے مراد، وجدان اس کے سامنے تھا اور وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، مگر اس کی آواز پر اسے لگا وہ خواب سے بیدار ہو چکی تھی۔ عبداللہ، وہ اسے حیرت زدہ دیکھ کر بھی ویسا ہی تھا، ایک دم سنجیدہ۔ آپ جانتی ہیں آپ کی لاپرواہی سے آپ کا بھائی کتنا پریشان ہے؟ اپنا فون آن کریں، چلے میرے ساتھ، وہ اسے دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ زالے نے پوچھا۔ فون اس کے پاس نہیں تھا، شاید گاڑی میں رکھا تھا۔ آپ کی مدر ہاسپٹل میں ہے، میں آپ کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں، میرے ساتھ چلیں، وہ ویسے ہی بولا تھا اور حیران ہوا
تھا کیونکہ زالے کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں ابھری تھی، بس یہ خالی پن تھا۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ شاید اٹھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وجدان کی نظر اس کے ہاتھ میں موجود تسبیح پر پڑی، پہلے قبرستان اور اب یہ تسبیح۔ وہ کسی سوچ میں تھا۔ ہادی سے پوچھ لیں، چلیں، وہ اس سے دوبارہ پوچھ رہا تھا۔ زالے نے اسے دیکھا، جو آج بھی اسے پاگل کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھے بنا رہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وجدان اس کی الجھن سمجھ رہا تھا۔ زحمت ہوگی، میں چلی جاؤں گی، میرے پاس گاڑی ہے، وہ سر جھکائے بولی تھی۔ فی الحال آپ میری ذمہ داری ہے مس زالے، لہٰذا میرے ساتھ کوآپریٹ کیجیے، گاڑی کوئی اور لے جائے گا، اٹھیں۔ وہ ہادی کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا، لیکن کہیں اندر اسے زالے مراد کی فکر سی بھی ہو رہی تھی۔ میں نہیں جا پاؤں گی، پلیز، وہ کہہ کر اٹھی اور سامنے کو چل دی جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ وجدان کو اب تھوڑا سا غصہ آ رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ زالے مراد انا سے بھری ہوئی ہے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ جی بھائی، وہ گاڑی تک گئی، سیل آن کیا، تبھی ہادی کی کال آئی، تم وجدان کے ساتھ ہاسپٹل آ جاؤ، خود گاڑی مت چلانا، میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ ہادی جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اتنی آسانی سے نہیں آنے والی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، وہ فی الحال کسی کا سامنا نہیں چاہتی تھی، عبداللہ کا تو ہرگز نہیں۔ زالے، تمہیں سنائی نہیں دیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مما کی ایسی حالت کے بعد میں تمہاری کوئی تکلیف نہیں سہنے والا، سمجھی تم؟ ہادی نے سختی سے فون رکھ دیا۔ زالے نے مڑ کر دیکھا تو وجدان وہیں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد زالے اس کی طرف بڑھ گئی۔ وجدان نے ٹیک چھوڑی اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سارا راستہ باہر ہی دیکھتی رہی۔ اس کا دل نہ جانے کیوں بھرا ہوا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی، مگر کم از کم وہ عبداللہ کے سامنے ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اسے اپنے اندر کی گھٹن چھپانے پر عبور حاصل تھا، تو پھر کیوں آج وہ ناکام تھی، بے بس تھی، نا امید تھی اور مایوس تھی۔ وجدان 2-3 بار فون پر بات کرتا رہا، مگر وہ عبداللہ کی آواز سن کر مزید دکھی ہو رہی تھی۔ آج اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسٹاپ دی کار، عبداللہ پلیز کار روکو، میں تمہارے ساتھ نہیں جا پا رہی، پلیز۔ وجدان کو لگا وہ چلتی گاڑی کھول کر کود جائے گی، تبھی فوراً گاڑی روکی۔ گاڑی رکتے ہی وہ تیز تیز قدموں سے پیچھے کی طرف چلنے لگی۔ اسے لگا جیسے وہ رو رہی ہو۔ وجدان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اس طرح بیچ سڑک پر وہ اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ زالے رکو، وہ جلد ہی اس کا ہم قدم ہو گیا تھا۔ وجدان نے دیکھا وہ رو رہی تھی اور بہت شدید رو رہی تھی۔ وجدان کو مجبوراً اسے پکڑ کر روکنا پڑا۔ چھوڑو مجھے، وہ اپنی طرف سے بھرپور زور لگا چکی تھی، مگر وہ اس وقت کسی عام آدمی کی گرفت میں نہیں تھی۔ اس کے رونے کی شدت میں دگنا اضافہ ہوا تھا۔ وجدان نے کبھی کسی کو ایسا دردناک روتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اتنا نہیں روتے، کام ڈاؤن۔ وہ اسے پکڑے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی مسلسل کوشش میں تھی۔ عبداللہ چھوڑو مجھے، وہ چیخی تھی۔ وجدان نے ادھر ادھر دیکھا، مگر فی الحال سڑک پر کوئی گاڑی نہیں تھی۔ دیکھو، میں تمہیں اس سنسان سڑک پر چھوڑ کر تو بالکل نہیں جا سکتا۔ اگر تمہیں میری کسی بات سے دکھ پہنچا ہے تو میں معذرت کرتا ہوں۔ فی الحال میرے ساتھ چلو۔ وہ تھوڑا دھیما ہوا۔ میں اکیلی چلی جاؤں گی، چھوڑو مجھے۔ وہ اب اسے پاگل لگ رہی تھی اور وہ ایک پاگل سے سر ٹکرا رہا تھا۔ زالے، مجبور مت کرو، میں اب اٹھا کر لے جاؤں گا، وجدان کا اب جواب دے رہا تھا۔ چلو۔ وجدان نے اسے چھوڑ دیا تو وہ شرافت سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ہادی، تم ملو ذرا مجھے، وجدان خود کلامی کرتا پیچھے چلا گیا۔ وجدان نے گاڑی لاک کی کیونکہ وہ زالے کے ارادے جان گیا تھا اور اسٹارٹ کر دی۔ کل شاپنگ پر چلیں گے، اتنے دن ہو گئے ہم نے آئس کریم بھی نہیں کھائی۔ رباب ہنا کی طرف آئی تھی، وہ اکیلی تھی، نہ ابھی تک عادل اور وجدان آئے تھے اور نہ احمد صاحب۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی کچھ چیزیں لینی ہیں، اور بابا کہہ رہے تھے تم عادل کے کمرے کو سیٹ کر دو، مگر رباب سے پوچھ لینا، ہنا نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ تم خود دیکھ لینا نا، رباب نے کباب کھاتے ہوئے کہا۔ ارے رہنا تم نے ہے، تم ہی پسند کرو۔ ویسے بھی عادل بھیا نے ساری ذمہ داری اپنی زوجہ کے سپرد کر دی ہے۔ وہ ہنسی تھی۔ وہ وقت بہت حسین ہوگا ہے نا؟ رباب کہیں کھو چکی تھی۔ بالکل، ہم سب اور ہماری یہ چھوٹی سی فیملی، سب بہت مکمل سا، ہنا بھی خیالوں میں سوچتے ہوئے بولی تھی۔ تم اور عادل بھیا ہمیشہ خوش رہو گے، ہنا بھی پر یقین تھی۔ تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں۔ رباب سنجیدہ سی تھی۔ میرے کہنے سے پہلے ہی بھیا کی محبت کافی ہے، وہ تمہارے لیے بہت ٹچی ہیں، نہ جانے کب سے ان کی محبت یقین کرو اس سائبان سی ہے جو تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی۔ وہ ہنا کی باتیں مسکرائے سن رہی تھی۔ میں جانتی ہوں، وہ اس سے بڑھ کر ہیں، رباب نے اعتراف کیا تھا۔ صدقے جاؤں، نظر نہ لگ جائے میری ہی۔ ہنا نے ہنسی دبائی تو وہ بھی ہنس دی۔ تم بھی بھیا سے محبت کرتی ہو نا رباب؟ ہنا نے اس سے پوچھا۔ کچھ فاصلے پر کوئی کھڑا تھا۔ بہت سی۔ ان سے محبت نہ کی تو میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہے گا۔ وہ میرے لیے اوپر والے کا انمول ترین تحفہ ہے۔ ہنا تو خوشی سے پھولے نہیں سمائی تھی اور وہ دور کھڑا خاموشی سے اعتراف سن رہا تھا۔ بھیا، ہنا کی آواز پر رباب نے بھی دیکھا۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ رباب کو لگا اس کے دل کی دھڑکن بڑھی تھی۔ ایسا اعتراف تو روز چاہوں گا۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے قریب آیا تھا۔ وہ بھی مسکرا دی تھی۔ بس ہنا، تیاری پکڑ لو،
ہم اسے اب گھر لے ہی آتے ہیں، وہ محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تینوں مسکرا دیے تھے۔ بھائی بھی آ گئے کیا؟ رباب نے پوچھا۔ نہیں، 1-2 گھنٹے تک آ جائیں گے، ڈیڈ آ جائیں تو ہم مل کر کھانا کھاتے ہیں، میں تب تک چینج کر لوں، عادل کہہ کر چلا گیا۔ کیا ہوا ہے آنٹی کو؟ وجدان کے ساتھ زالے تھی جو ICU کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ونڈو سے دیکھ رہی تھی جب وجدان نے ہادی سے پوچھا۔ ہارٹ اٹیک تھا، ڈاکٹرز نے کہا آپ خطرے سے باہر ہیں، کچھ دیر میں کمرے میں شفٹ کر دیں گے۔ ہادی فکر مند سا تھا۔ اللہ پاک صحت کاملہ دے، وجدان نے دعائیہ انداز میں کہا۔ زالے کو لانے کے لیے میں تمہارا بہت مشکور ہوں وجدان، وہ اب اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ وجدان نے ایک خفا نظر اسے دیکھا۔ اٹس اوکے، یہ نہیں کرو۔ وجدان اب وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ میں چلتا ہوں، پھر صبح آفس جاتے ہوئے دوبارہ آؤں گا، تم اپنا خیال رکھو، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ وجدان کا اشارہ کچھ فاصلے پر کھڑی زالے کی طرف تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ ہادی کا کندھا تھپکتا ہوا باہر کی سمت نکل گیا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے آفس جانے کا ارادہ تھا، مگر وہ خود کو تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا، اس لیے گھر کی طرف مڑ گیا۔ گھر پہنچا تو بوا نے بتایا کہ رباب حنا کی طرف ہی رک گئی تھی، وہ وہاں بھی اپنے ہی گھر تھی۔ ویسے بھی عادل اسے کچھ دیر تک چھوڑنے آنے والا تھا۔ وجدان نے کوٹ وہیں صوفے پر رکھا اور نیم دراز ہو گیا۔ بوا کھانے کا پوچھ کر گئی تھی مگر اس نے انکار کر دیا تھا، پھر وہ اسے چائے دے گئی تھی۔ وہ زالے کے متعلق سوچ رہا تھا، اسے سچ میں کسی ایسے کی ضرورت ہے جو اسے درست اور غلط کا علم دے، وہ سوچ رہا تھا۔ کسی کا دکھ دور کرنا ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا۔ وجدان تم اس متعلق سوچو، اس کا دل اسے آمادہ کر رہا تھا، جبکہ دماغ کی جنگ بھی جاری تھی۔ وہ اپنے دماغ سے سب سوچیں جھٹک کر اٹھ گیا اور اسے نماز ادا کرنی تھی۔ مجھے تو احمد انکل چپ چپ لگے، کیا ہوا ہے انہیں؟ عادل اسے چھوڑنے آیا تھا، وہ لان ہی میں تھے۔ عادل اب سچ میں فکر مند ہوا تھا۔ پتہ نہیں، مجھے بھی وہ بہت چپ لگے، خیر میں پوچھوں گا آج، پتہ نہیں کیا چھپا رہے ہیں۔ عادل بھی اب بہت بے چین سا ہو گیا تھا۔ ہاں نا، ورنہ وہ تو اتنی باتیں کرتے ہیں۔ رباب کو بھی غلط نہیں لگا تھا، وہ اسی سوچ اور پریشانی میں تھی جو ان پر مسلط تھی۔ پوچھتا ہوں۔ وہ راہداری عبور کیے باہر آئے اور کچھ قدم پر ہی گھر تھا۔ عادل اسے چھوڑنے اندر آیا تھا۔ آپ تو خود پریشان ہو گیا عادل، وہ اندر جاتے مڑی تو عادل فکر مند سا کسی سوچ میں تھا۔ جو بھی ہوگا ٹھیک ہو جائے گا نا، ایسے اداس ہو کر پوچھیں گے کیا ان سے؟ رباب نے معصومیت سے کہا تو وہ نارمل ہوا۔ فکر ہو رہی ہے مجھے، سب خیر ہو، وہ بولا تو رباب نے مسکراتے ہوئے عادل کی گالیں کھینچی۔ میرے جذباتی عادل، وہ خود ہی ہنسی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اس کے ماتھے پر محبت کا لمس دیا اور رخصت لیے چلا گیا۔ وہ اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ باہر نہ چلا گیا۔ وہ بھی اندر آ گئی، بوا بھی جاگ رہی تھی۔ وہ انہیں آرام کا کہہ کر خود وجدان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ سامنے نماز ختم کیے ہاتھ اٹھائے بیٹھا تھا۔ رباب کو بھیا پر پیار آیا اور جا کر اس کی بازو سے لگ کر بیٹھ گئی۔ میرے لیے تھوڑی عقل مانگ لیں بھیا، وہ اس کی بات پر مسکرایا اور دعا ختم کی۔ وہ تو وافر مقدار میں ہے میری پرنسس میں، وہ اسے خود سے لگائے بولا تو وہ مسکرا دی۔ پھر اپنے لیے ایک عدد دلہن مانگ لیں، وہ منہ بنائے ہوئے بولی تھی۔ وہ بھی مانگ لی۔ وہ بھیا کی بات پر چونکی تھی۔ سچی؟ وہ حیرت سے منہ کھولے بولی تو وہ ہنس دیا۔ اٹھا، اسے اٹھایا اور جائے نماز طے کر کے رکھی۔ مچی، وہ سنجیدہ تھا۔ میرے اچھے بھیا، وہ کتنی خوش تھی۔ وجدان تو اسے دیکھ کر ہی مسکرا دیا تھا۔ عادل گھر پہنچا تو ملازم نے بتایا کہ احمد صاحب سونے جا چکے ہیں۔ وہ جو پریشان تھا اب مزید ہوا اور ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ عادل اندر آیا تو وہ گہری نیند میں تھے۔ عادل کی نظر بیڈ کی سائیڈ ٹیبل پر سلیپنگ پلز پر گئی۔ بابا نے تو آج تک نیند کی کوئی گولی نہیں لی، عادل فکر مندی سے بولا تو اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقعی ڈسٹرب ہیں۔ ابھی انہیں جگانا مناسب نہیں لگا، مگر وہ ان سے صبح صبح ملنے کا ارادہ کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ زالے، کنزا نے جاتے ہی اسے پکارا تھا، وہ اب خطرے سے باہر تھیں اور انہیں ڈاکٹر نے روم میں شفٹ کر دیا تھا۔ ہادی بھی ان کے پاس ہی تھا۔ یہی ہوں موم، وہ ساکت سے لہجے میں بولی تھی۔ کیسی ہیں آپ اب؟ وہ اتنی بھی بے حس نہیں تھی۔ کنزا مسکرائیں، وہ چہرے سے کافی کمزور لگ رہی تھی۔ ہارٹ کا مائنر اٹیک تھا۔ اچھی ہوں میرے بچوں، میں نے تم دونوں کو پریشان کر دیا۔ وہ شرمندہ ہوئی تو ہادی نے ان کا ہاتھ لے کر چوما۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ گیٹ ویل سون، مراد بہلول کی ہمت کی داد بنتی تھی۔ ازلی شرافت کا لبادہ اڑے، ہاتھ میں بکے تھامے وہ اندر داخل ہوتے ہی بولا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ ہادی کو غصہ آیا تھا، مگر کنزا اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھیں۔ بہلول نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اب کیا یہاں بھی تماشا ہوگا؟ اپنا یہ جذباتی پن سنبھال کے رکھو برخوردار، وہ اسے جتانے والے انداز میں بولا تھا۔ اگر کنزا نے نہ روک رکھا ہوتا تو وہ شاید آج کوئی بے ادبی ضرور کر جاتا۔ مراد بہلول نے دیکھا تو زالے خفا انداز سے اس کی سمت دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھے اچھا خاصا مایوس کر رہے ہیں ڈیڈ، آئی تھنک آپ کو اس متعلق سوچنا چاہیے، زالے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولی تھی۔ تم جانتی ہو اپنے ڈیڈ کو، غلطی تمہارے ڈیڈ کی نہیں تھی، تمہارے اس جذباتی بھائی کی وجہ سے ہوا سب۔ وہ کتنے آرام سے خود کو بری ذمہ کر رہا تھا۔
پلیز مجھے بیوقوف سمجھنا اب چھوڑ دیجیے، میں گھر جا رہی ہوں، وہ خفا انداز سے کہتی نکل گئی۔ مراد بہلول آج موقع کیسے گنوا سکتا تھا؟ پیر پٹکتا اس کے پیچھے نکل گیا۔ زالے زالے رکو، وہ اسے پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا اور وہ ہاسپٹل کی پارکنگ میں رک گئی تھی۔ تم اپنے ڈیڈ کو غلط مت سمجھو پرنسس، دنیا جہان کی شرافت اس وقت مراد بہلول کے چہرے پر تھی، مگر سامنے ظالم مراد تھی۔ اس سے کیا آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ وہ آنکھوں میں جھانکے بولی، یہ سب ہادی اور تمہاری ماں نے کیا ہے، وہ دونوں تمہیں میرے خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ مراد بہلول کی بات پر اب ظالے کو ہنسی آئی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں ظالے ہوں، اپنی نظر اور عقل کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتی۔ آپ سے بہت باتیں کلیئر کرنی ہیں، لیکن پھر کسی وقت، فی الحال بائے۔ وہ رکی نہیں تھی، مراد بہلول دیکھتا رہ گیا، مگر اب شاید ظالے وہ نہیں رہی تھی۔ اس بات کا مراد بہلول کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ عادل نے کمرے کے پردے ہٹائے تو احمد صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ آج سنڈے تھا اور وہ نماز کے بعد دوبارہ سو گئے تھے، یا شاید بیٹھے بیٹھے نیند میں چلے گئے تھے۔ آج پہلی بار آپ اتنی دیر سوئے ہیں، ٹھیک تو ہے نا بابا؟ عادل نے پاس بیٹھ کر ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ مسکرا دیے اور عادل کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ بالکل فٹ۔ عادل ابھی تک فکر مند تھا۔ سچ بتائیں، احمد صاحب کی مسکراہٹ سنجیدگی میں بدلی تھی۔ تم چلو، ناشتے پہ بتاتا ہوں تم دونوں کو۔ عادل نے پہلے تو فکر مندی سے دیکھا، مگر پھر فرمانبرداری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جلدی آ جائیں، وہ کہہ کر گیا تھا، مجھے عادل کو بتا دینا چاہیے۔ وہ خود کلامی کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عادل نیچے آیا تو ہنا اور رباب تیار شیار ہو کر کہیں نکلنے والی تھی۔ ان کا پلان آج شاپنگ کا تھا۔ ہاں، کہاں کی تیاری ہے لیڈیز؟ وہ کہتا ہوا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ آج ہم مارکیٹ کی تباہی کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، ہنا نے کہا تو رباب بھی ہنس پڑی۔ بس آج پھر اللہ ہی مالک ہے سب دکانوں کا، عادل نے بھی شرارتی انداز میں کہا۔ ڈرائیور ان کے ساتھ ہی تھا، لہٰذا وہ چلی گئیں، اور ان کے جانے کے بعد عادل کو یاد آیا کہ بابا نے دونوں کو بتانے کا کہا تھا، مگر تب تک ہنا اور رباب جا چکی تھیں۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے آنٹی؟ ثانی آج سمیر سے ملنے اس کے گھر گئی تھی۔ اس کی والدہ نے بتایا کہ وہ ابھی تک جاگا نہیں ہے۔ بس بیٹا، زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں، طبیعت کا کیا ہے، کبھی بگڑ جاتی ہے تو کبھی سدھر۔ عائشہ سے بڑی سدرا تھی جو ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی۔ ثانی اس سے ایک بار ہی ملی تھی۔ چھوٹی عائشہ تھی جو 8ویں جماعت میں تھی۔ آج سنڈے تھا تو سدرا بھی گھر پر تھی۔ وہ سب کے لیے ناشتہ لے آئی۔ آپ اپنا خیال رکھا کریں۔ سدرا، آپ کی ٹیچنگ کیسی جا رہی ہے؟ سدرا کا مزاج عائشہ سے بالکل الگ تھا، وہ چپ اور سنجیدہ مزاج کی تھی۔ ثانی کے پوچھنے پر وہ بس رکھائی سے مسکرائی اور دوبارہ اندر چلی گئی۔ یہ ایسی ہی ہے، زیادہ نہیں بولتی، تم دل پہ نہ لو۔ سمیر کی والدہ نے وضاحت دی تو وہ رکھائی سے مسکرا دی۔ جی کوئی بات نہیں، ثانی نے کہا۔ عائشہ، جا بھائی کو اٹھا جا کر دیکھ، کب سے ثنا بیٹی آئی بیٹھی ہے اور وہ نواب زادہ سو رہا ہے۔ عائشہ نے فرمانبرداری سے سر ہلایا اور اندر کمرے کی سمت چلی گئی۔ رہنے دیتی، میں پھر آ جاتی آنٹی، ثانی نے کہا تو اب کی بار نازیہ بیگم شفقت لیے مسکرا دیں۔ تمہارے امی ابو کہاں ہوتے ہیں بیٹی؟ کبھی ان سے بھی ملواؤ ہمیں، وہ بھی شاید ہاتھ آئی بہو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ جی آنٹی ضرور، بابا ہی ہیں، مما کو گزرے کئی سال گزر گئے۔ وہ اداس ہوئی تو نازیہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ ان کے درجات بلند کریں۔ کوئی بات نہیں، جیسے میں سمیر کی ماں ہوں تم بھی مجھے ماں کہہ سکتی ہو۔ اب وہ واقعی دل سے مسکرائی تھی۔ یہ شفقت بھرا احساس ہی تو ان اپر کلاس لوگوں کی کمزوری ہوا کرتا ہے، یہ لوگ جو فیکنس سے بھری زندگی جی جی کر تھک چکے ہوتے ہیں، کوئی ایسا بے لوث احساس ملے تو دل تک اتر جاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ وہ اتنی شفقت پر شرمندہ سی ہو گئی۔ بابا یہیں ہوتے ہیں کیا؟ وہ دوبارہ بولی۔ کبھی کبھی ہی آتے ہیں، زیادہ تر وہ باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں۔ اس بار آئے تو میں آپ کو ضرور ملواؤں گی۔ وہ مسکرائی۔ ضرور، مجھے شدت سے انتظار ہے۔ اگلی بات انہوں نے دل میں سوچی۔ عائشہ سمیر کو ساتھ لے کر آئی تھی، اب وہ کافی بہتر طریقے سے چل رہا تھا، مگر ڈاکٹر نے اسے فی الحال بیڈ ریسٹ دیا تھا۔ ثانی کو دیکھ کر وہ ہمیشہ ہی انکمفرٹیبل ہو جاتا تھا۔ عائشہ نے اسے صوفے پر بیٹھانے میں مدد کی اور خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ آج تو کافی فریش لگ رہے ہو، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، نہیں تو اس لڑکے نے ہماری جان لینے میں کوئی کسر کہاں چھوڑی تھی۔ ماں تو ماں تھی، جب بھی وہ سب سوچتی تو دل پھٹ سا جاتا تھا۔ سمیر نے خفا نظر سے ماں کو دیکھا تو وہ چپ ہو گئیں۔ کیا تم میرے ساتھ واک پر چلو گے سمیر؟ وہ اسے باہر لے جانا چاہتی تھی اور یہ اس کے لیے ٹھیک بھی تھا۔ نازیہ تو فٹ تیار تھی، جبکہ عائشہ اب چائے کے برتن اٹھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، نازیہ کا اشارہ دیکھ کر سمیر نے مجبوراً کہا۔ وہ اسے سہارا دے کر اٹھا چکی تھی۔ میں چل لوں گا، سمیر نے کہا تو ثانی نے اس کا کندھا چھوڑ کر ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ لوگ گھر کے ساتھ ہی چھوٹے سے پارک میں گئے تھے۔ بابا کے لیے گرم چائے لاؤ۔ عادل نے مجدان کو کال کر دی تھی کہ وہ تھوڑا لیٹ آئے گا، جبکہ کنزا کی طبیعت کے باوجود آج ہادی بھی آفس پہنچ چکا تھا۔ آج وہ سب ثبوتوں کو فائنلائز کرنے والے تھے، لہٰذا سب کا ہونا ضروری تھا۔ ملازم گرم چائے
لینے چلا گیا۔ ہنا کو بھی بلاؤ، میں یہ بات تم دونوں سے ایک ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ احمد صاحب کی بات اب عادل کو مزید فکر مند کر چکی تھی۔ بابا ہنا آ جائے گی ابھی، اور وہ اور رباب شاپنگ کے لیے نکلی ہیں، اسے چھوڑیں، جو بات ہے آپ مجھے بتائیں۔ عادل کی بات سننے کے بعد اب احمد صاحب کی پریشانی دیدنی تھی۔ نہیں، اسے نہیں جانا چاہیے تھا، نہیں، تم اسے کال کر کے فوراً واپس بلاؤ، جلدی کرو۔ احمد صاحب کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ عادل اب مزید صبر نہیں کر پا رہا تھا۔ بابا پلیز کیا بات ہے، آپ مجھے بتائیں، عادل نے پوچھا، مگر انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ تم کال کرو اسے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا فون نکالتے، ان کا فون کسی ان نون نمبر سے بج اٹھا، جسے دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ یا اللہ رحم، نمبر دیکھ کر ان کے منہ سے اچانک نکلا، کون ہے یہ؟ عادل نے فون لیا اور اٹھا کر اسپیکر آن کیا۔ تو کیا سوچا ہے پھر وکیل صاحب، تم کو اپنی ضد پیاری ہے یا پھر اپنے دو پیارے سے بچے؟ دوسری طرف سے گھراؤنی آواز ابھری اور سارا معاملہ عادل پر واضح ہو گیا۔ جلدی بولو، وقت نہیں ہے، کیس لڑو گے یا اپنے بچوں کا مرا منہ دیکھو گے؟ دوبارہ آواز ابھری۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی گھٹیا انسان کہ تم میرے بابا کو بلیک میل کرو؟ ہمت ہے تو سامنے آؤ، تمہارا حلیہ نہ بگاڑ دیا تو میرا نام عادل نہیں۔ عادل کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اوہ، میں تو ڈر گیا۔ زیادہ اکڑ مت دکھاؤ آفیسر، کیوں بے موت مرنا چاہتا ہے؟ سمجھانا اپنے باپ کو کہ اپنی اولاد کا دشمن نہ بنے، نہیں تو ابھی ہی ٹریلر جاری کر دوں گا۔ فون کر چکا تھا۔ عادل کا غصے سے برا حال تھا۔ بابا کو کام ڈاؤن کہتے ہوئے وہ وجدان کو کال ملا رہا تھا۔ وجدان بھائی، یہ نمبر فوراً ٹریس کریں، باقی باتیں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، فی الحال مجھے ہنا اور رباب کے پیچھے جانا ہے۔ وجدان بھی پریشان ہو گیا تھا۔ عادل سب ٹھیک ہے نا؟ وجدان نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ بھائی، بابا کو کچھ لوگ بلیک میل کر رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ ہنا کو کچھ، اس کے آگے وہ بول نہ پایا۔ او مائی گاڈ، ٹھیک ہے تم نکلو، میں ہادی کو بھیج رہا ہوں، میں بھی یہاں کا کام ختم کر کے آتا ہوں، گھر میں بھی کچھ اہلکار تعینات کرواتا ہوں، تم جاؤ فوراً۔ وجدان نے فون بند کیا اور ہادی کو عادل کے ساتھ جانے کا آرڈر دیا اور خود تمام ثبوتوں کی فائلز لیے کورٹ کے لیے نکل گیا۔ رفیق بھی اپنے ساتھ 4 آدمی لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تمام لوگ الرٹ کر دیے گئے تھے۔ جلد ہی رفیق گھر پہنچ گیا، جہاں احمد صاحب خوفزدہ سے بیٹھے تھے۔ درد تو نہیں ہے؟ وہ دونوں بینچ پر بیٹھے تھے۔ پارک تقریباً خالی تھا۔ سمیر نے ثانی کو دیکھا جو بہت فکر سے بولی تھی، کس درد کا پوچھ رہی ہو؟ وہ سوال بھی لاجواب کرنے والا کر گیا تھا۔ ثانی نے سرد آب بھری اور سامنے دیکھنے لگی جہاں کچھ بچے جھولے لے رہے تھے۔ سب درد ختم ہو جائیں گے، وہ پر امید تھی۔ یہ صرف ہمارا گمان ہے، وہ سرد اور سنجیدہ لہجے میں بولا۔ اچھا گمان بھی تو رکھ سکتے ہیں نا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ اب کسی اچھے کی کوئی حسرت نہیں، وہ خالی سا تھا۔ تم جانتے ہو تم ایک مکمل انسان ہو جس میں کسی چیز کی کمی نہیں سوائے اس کے کہ تم ضدی ہو۔ وہ آخر میں مسکرائی مگر وہ سنجیدہ تھا۔ میں ایک صرف شدہ آدمی ہوں ثانی، یہ کمی سب سے بڑی ہے۔ وہ اب تھکے لہجے میں تھا۔ میرے لیے نہیں ہے، وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ تم ایک پازیٹیو لڑکی ہو اس لیے، وہ اس کی تعریف کر رہا تھا۔ اور تم کیا ہو؟ وہ جان کر بولی، نیگیٹو چارج۔ وہ مسکرایا، ہاں تبھی تو میں اٹریکٹ ہوتی ہوں۔ وہ بھی ہنسی اور اس کی ہنسی دیکھ کر وہ دوبارہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس اٹریکشن کا کوئی انجام نہیں، تم خود کو روک لو، وہ اس سے نصیحت کر رہا تھا۔ تم سے کچھ نہیں مانگوں گی سمیر، پلیز مجھے دوبارہ یہ مت کہنا، میرے لیے ایسا ناممکن ہے۔ وہ پہلی بار اسے بے بس لگی، شاید جتنا وہ تھا۔ تم پاگل ہو، وہ تھوڑا دھیما ہوا۔ بس تھوڑی سی ہوں، وہ ہنس دی۔ تم کیوں مجھے میرے لیے اہم بنا رہی ہو؟ میں ایسا سب ڈیزرو نہیں کرتا، وہ شکایت کرتے بولا تھا۔ تم ہر چیز کے مستحق ہو، یہاں تک کہ محبت کے بھی، وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ کاش وہ بھی سمجھ سکتی۔ سمیر کے لہجے میں حسرت تھی۔ وہ بری نہیں ہے سمیر، لیکن وہ اصول پسند ہے۔ ثانی کی بات سے وہ ہر طرح سے متفق تھا۔ وہ اچھی ہی تو تھی، سمیر نے اس کے اندر کی اچھی ظالے کو ہی تو چاہا تھا، مگر بدلے میں اس کے اندر موجود ضدی ظالے نے اسے دھتکارا اور ہمیشہ دھتکارا تھا۔ اس کا ایسا اچھا پن اور اصول میرا تو ساری عمر کا نقصان کر گئے ہیں۔ وہ تلخ ہوا تھا۔ اللہ پاک جب زخم دیتا ہے تو مرہم بھی عطا کرتا ہے، تم اپنے مرہم کی جانب کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ بے چینی سے بولی تھی۔ میں اس مرہم کو دیکھنے کی کوشش کروں گا، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ۔ وہ بھی مسکرا دی۔ اف، یہ فون کہاں گھس گیا؟ رباب ریسیپشن پہ شاپنگ بیگ رکھ کے اپنا سیل فون نکالتے ہوئے بولی، وہ کہیں اندر پھنسا ہوا تھا۔ او عادل اور وجدان بھیا کی اتنی مس کال، یا اللہ سب خیر ہو؟ رباب نے فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ رباب تم کہاں ہو؟ ہنا کہاں ہے؟ عادل کی آواز سے ہی پریشانی جھلک رہی تھی۔ جی عادل، میں شاپ پہ ہوں، شاپنگ بیگ رہ گیا تھا اور ہنا گاڑی میں ہے۔ اور اگلے ہی لمحے عادل کی پریشانی دگنی ہو گئی۔ تم مجھے لوکیشن سینڈ کرو جہاں گاڑی ہے اور فوراً گاڑی کی طرف جاؤ، جلدی کرو۔ رباب نے ایسا ہی کیا۔ بیگ اٹھائے وہ باہر آ گئی جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھی کہ گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ جب تک رباب وہاں پہنچی کئی لوگ جمع ہو چکے تھے۔ عادل چیختا رہا مگر رباب ساکت سی کھڑی تھی۔ گاڑی سے کچھ فاصلے پر ہی ڈرائیور کی لاش پڑی تھی۔ ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ یہ مر گیا ہے۔ رباب نے بیگ وہیں پھینکا اور گاڑی کی طرف بھاگی۔
عادل کو لگا کسی کھائی سے آواز ابھری تھی۔ رباب کیا ہوا ہے پلیز بتاؤ۔ عادل لوکیشن فالو کر رہا تھا۔ وہ پہلے ہی دونوں کے موبائل ٹریس کروا چکا تھا مگر اب ہنا کا نمبر بند آ رہا تھا۔ عادل ہنا نہیں ہے، عادل پلیز آ جائیں، وہ پتہ نہیں کہاں گئی۔ اور یہ لاش ڈرائیور رباب کا رو رو کر برا حال تھا اور سامنے سفید وردی میں ملبوس ڈرائیور جو اب لال ہو چکا تھا۔ کئی لوگ جمع ہو چکے تھے۔ پیچھے ہٹیے، سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں۔ ہادی نے تمام لوگوں کو پیچھے کیا۔ عادل بھی اس کے ساتھ تھا۔ رباب سڑک کے کنارے سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ رباب وہ اس کے قریب آیا تو وہ اسے دیکھتے ہی لپٹ گئی۔ عادل ہنا کو ڈھونڈے، عادل وہ لوگ اسے لے گئے اور میں کچھ نہیں کر پائی۔ رباب کی رو رو کر آواز بند ہو رہی تھی۔ عادل خود بے حال ہو رہا تھا۔ ہادی نے ڈرائیور کی سانس دیکھی جو بند تھی۔ گولی اس کے سینے پر لگی تھی اور دوسری سر پر۔ دردناک موت۔ یقیناً وہ ہنا کو بچاتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ عادل نے ایمبولینس کو کال کر دی تھی اور اپنی ٹیم کو بھی موقع واردات پر بلوا لیا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ ہنا کے نمبر کی لوکیشن چیک کر رہا تھا۔ عادل ہمیں ان کے پیچھے جانا ہوگا، یہ سب کس کا کام ہے تم بتاؤ مجھے، ہادی نے اسے کہا جو اب رباب کو گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ مراد بہلول کا، عادل نے نفرت سے نام لیا۔ وعدہ کرتا ہوں اگر یہ سب ان کا کام ہے تو وہ زندہ نہیں بچیں گے۔ وہ آنکھوں میں سرخی لیے بولا تھا، میں رباب کو چھوڑ کر آتا ہوں، تمہیں کوئی بھی اطلاع ملے تو مجھے فوراً بتاؤ۔ عادل تھکے لہجے میں بولا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہادی نے ٹیم کے پہنچتے ہی گھر کی راہ لی۔ ڈرائیور کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جانی تھی۔ رفیق نے سارا کام خود ہی لیڈ کیا تھا۔ رباب خود کیا چپ ہوتی۔ عادل کو دیکھ کر اسے اور رونا آ رہا تھا۔ میری وجہ سے ہوا سب، نہ آتے ہم تو یہ نہ ہوتا۔ عادل نے غصے کی نظر سے اسے دیکھا جو اس بات کا اشارہ تھا کہ چپ ہو جاؤ، تم گھر کے اندر رہنا، سمجھ رہی ہو؟ انشاءاللہ ہم آج ہی انہیں کو ڈھونڈیں گے، ان لوگوں کا مقصد صرف ڈرانا ہے۔ عادل نے اسے تسلی دی تھی یا شاید خود کو بھی۔ عادل برہان سی ہو کر بولی، رو رو کر اس کی اپنی آنکھیں موٹی ہو چکی تھی۔ رباب یار تم رونا بند کرو، مزید پریشان مت کرو۔ وہ اب کی بار ہار کر بولا تھا، مل جائے گی نا وہ اس سے یقین چاہ رہی تھی اور بدلے میں عادل بس سر ہلا سکا۔ گڈ، ویل ڈن، اسے اڈے پہ لے جاؤ۔ سامنے ہادی کو کھڑا دیکھ کر مراد بہلول کا سانس سوکھ گیا۔ نہایت گھٹیا ہیں آپ اتنا گر جائیں گے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ کہاں لے کر گئے ہیں، کہاں رکھا ہے اسے آپ کے آدمیوں نے؟ بولے وہ مراد بہلول کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ مراد بہلول نے حقارت سے اسے پیچھے جھٹکا، ذلیل انسان، اپنے باپ کے گریبان کو پکڑ لیا، وہ بھی بنا ثبوت، لعنت ہو تجھ پر۔ وہ پھٹ پڑا، ذلیل حرکت تو آپ نے کی ہے، اگر آپ نے آج نہ بتایا تو آپ کو گھسیٹ کر جیل لے جاؤں گا۔ آپ بتا دیں ہنا کہاں ہے۔ وہ بھی پھٹ کر بولا تھا، کنزا سوئی نہ ہوتی تو اس شور سے پھر سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ نہیں بتاؤں گا، خاک چھانتے پھرو۔ وہ اب مزید چھپا نہیں رہ پایا تھا۔ ہادی کو لگا کسی نے اسے آسمان سے زمین پر دے مارا ہو، یہ سب اس کے باپ نے کیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ سی شروع ہو گئی۔ یہ سب دیکھنے سے پہلے میں مر جاتا تو بہتر تھا۔ ہادی جانتا تھا کہ مزید پوچھنا بیکار ہے۔ وہ باہر نکل گیا، فون نکالا اور وجدان کو کال کی۔ وجدان، مراد بہلول کی گرفتاری کے وارنٹ نکلوا کر یہاں پہنچو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ عادل کو کہنا ہادی اس کی بہن کو لے کر ہی آئے گا۔ ہادی کی آنکھیں ہی نہیں لہجہ بھی نم تھا۔ وجدان ابھی گھر پہنچا تھا جہاں عادل رباب کو لیے پہنچا تھا۔ ہادی اکیلے کہیں مت جانا، میں آتا ہوں، وجدان نے اسے ہدایت کی۔ نہیں وجدان، یہ کام میرے باپ نے بگاڑا ہے، اسے درست بھی ہادی ہی کرے گا، تم باقی معاملات دیکھو۔ وہ بس ضد تھا۔ پاگل مت بنو ہادی، اچھا میں رفیق کو بھیج رہا ہوں، اسے ساتھ رکھو اور مجھ سے رابطے میں رہنا۔ اب وجدان نے سختی سے کہا۔ وہ بول نہ سکا۔ عادل سے کیسے نظر ملاؤں گا؟ ہادی دکھ میں تھا۔ وہ سب بعد کی باتیں ہیں، فی الحال تم خود کو سنبھالو۔ عادل نے وجدان کو دیکھا۔ رباب اور احمد صاحب بھی الگ روئے جا رہے تھے جبکہ بوا کی تو طبیعت ہی خراب ہو گئی تھی۔ وجدان نے رفیق کو فون کر کے عادل کے گھر ٹیم کے ہمراہ بھیجا اور خود ہاسپٹل روانہ ہونے والا تھا۔ اس کے بعد آفس ساحر کو بلوایا تھا مگر وہ اپنے کسی کام کی وجہ سے آ نہیں سکا تھا۔ عادل کا گھر رہنا ہی مناسب تھا کیونکہ احمد صاحب اسے جانے نہیں دے رہے تھے۔ مجھے جانے دے ہادی کے ساتھ، عادل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں تم یہیں رکو، دیکھو انکل کی کیا حالت ہے، یہاں تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ وجدان نے اسے کندھے سے پکڑے سمجھایا تو وہ دیکھ کر ہی رہ گیا۔ رباب تم تو رونا بند کرو، وجدان نے اسے اب سختی سے کہا۔ کیا کرتی، رونا رک ہی نہیں رہا تھا۔ بابا حوصلہ کریں، عادل نے تسلی دی مگر وہ رو رہے تھے۔ کاش میں پہلے بتا دیتا، میری لاپرواہی میری بچی پر بھاری پڑ گئی، وہ دل برداشتہ سے بولے۔ وجدان نے تمام آنے والی کالز کی انفارمیشن نکلوا لی تھی اور وہ کیس فائل بھی اپنے پاس رکھ لی تھی۔ مراد بہلول کے خلاف اب ثبوت ہی ثبوت تھے۔ آج ہم اسے ڈھونڈ لیں گے انکل، آپ تسلی رکھیں۔ وجدان بھی قریب آیا اور دھیمے سے بولا، مگر وہ جب تک ہنا کو دیکھ نہ لیتے کبھی بھی پرسکون نہیں ہونے والے تھے۔ رباب جتنا خود کو رونے سے روک رہی تھی اسے اتنا ہی رونا آ رہا تھا۔
صبح سے رات ہو گئی، ہادی نے دیوار کا سہارا لیا۔ وہ اور رفیق کئی خفیہ جگہوں پر جا چکے تھے مگر کہیں سے کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ ہادی کو لگا وہ بس اب گر جائے گا۔ سر آپ ٹھیک ہیں نا؟ رفیق نے سہارا دیا۔ ایک آخری جگہ رہ گئی ہے، اگر وہاں سے بھی کچھ نہ ملا تو میں عادل اور وجدان کو کیا کہوں گا کہ میں ناکام ہو گیا؟ ہادی کا لہجہ ترسا تھا۔ سر جو کیا آپ کے والد نے کیا ہے اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، پلیز آپ خود کو بلیم نہ کریں۔ رفیق بھی دکھی تھا۔ مت کہو اس شخص کو میرا والد۔ ہادی کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ حوصلہ رکھیں، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا، چلیں۔ وہ ہادی کو کہتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ہادی بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اب گاڑی رفیق نے چلائی۔ وہ لوگ جنگل کی طرف جا رہے تھے، رات ہوتی جا رہی تھی اور حوصلہ تھا کہ ہوا ہو رہا تھا۔ ہادی کی سانس بھاری ہو رہی تھی۔ گاڑی تھوڑی مسافت کے بعد رک گئی۔ سامنے ہی ہلکی سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ رفیق تم پیچھے باہر کی طرف رہنا، میں اندر جاتا ہوں، اور دھیان سے، وہ تعداد میں ہم سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ہادی نے اسے ہدایت دی اور دونوں نے اپنی گنز لوڈ کر لیں۔ سر اندر کوئی دکھا ہے مجھے، یقیناً ہم ٹھیک جگہ پہنچ گئے۔ رفیق نے دیوار میں بنے سوراخ سے جھانکا۔ ہادی اندر جا رہا تھا، تبھی اوکے اشارہ کر دیا۔ اگلے ہی لمحے گولی کی آواز آئی۔ ہادی نے مڑ کر دیکھا تو رفیق ایک کو ڈھیر کر چکا تھا۔ اس کے بعد دوسری آواز۔ برا ہوا، اب وہ چوکنے ہو گئے۔ رفیق دھیان سے، ہادی نے اسے اشارہ کیا اور اندر بھاگا۔ 2-3 فائر کیے اور سامنے 2 لوگ ڈھیر ہو گئے۔ اندر ایک اور تہہ خانہ تھا، وہاں سے اب سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ رفیق باہر سے سب کو کلیئر کر چکا تھا۔ وہاں شاید 6-7 لوگ تھے، 4 مارے گئے تھے جبکہ 2 مین کمرے میں تھے۔ رفیق تم کمرے میں موجود اس ایک آدمی کا نشانہ بناؤ، کیا تم کر لو گے؟ ہادی نے اسے کہا۔ رفیق نے دیکھا تو فی الحال اسے کوئی نظر نہ آیا اور اگلے ہی لمحے اندر سے گولیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ رفیق نے سر نیچے کر لیا۔ رفیق تمہیں اسے نشانہ بنانا ہوگا، ہادی نے اسے ہدایت کی۔ سر میں کرتا ہوں۔ رفیق نے کندھے سے دوسری بندوق نکالی۔ اس دوران وہ آدمی مسلسل فائر کر رہا تھا۔ رفیق ڈو اٹ فاسٹ، ہادی چلایا تھا اور گن دوبارہ لوڈ کی اور فائر کیے۔ اس آدمی کا دھیان وہاں سے ہٹا اور اسی دوران رفیق نے نشانہ لگایا۔ رفیق ہری اپ، ہادی کی قوت برداشت دم توڑ رہی تھی اور اگلے ہی لمحے خاموشی چھا گئی۔ نشانہ اس کے ماتھے پر لگا تھا۔ ہادی نے ویلڈن کا اشارہ کیا اور اندر بڑھ گیا، لیکن اندر کی سچویشن دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔